منصوب جو تقدیر بدل گئے۔ ایپیسوڈ 1 غفلت کی نیند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی کسی بادشاہ کی نہیں، نہ کسی ولی کی، یہ کہانی ہے ہم جیسے ایک عام انسان کی، جو جانتا سب کچھ تھا مگر مانتا کچھ نہیں تھا۔ گاؤں کی خاموش صبح، سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا۔ گاؤں کی گلیوں میں ہلکی ہلکی دھند پھیلی ہوئی تھی۔ مسجد سے فجر کی اذان کی آواز گونج رہی تھی، الصلاۃ خیر من النوم۔ لیکن ایک گھر ایسا بھی تھا جہاں یہ آواز صرف دیواروں سے ٹکرا کر واپس لوٹ جاتی تھی۔ اسی گھر میں احمد سو رہا تھا، گہری نیند میں، ایسی نیند جس میں انسان جاگنے کا نام ہی بھول جاتا ہے۔ احمد کی ماں اماں زبیدہ وضو کر کے جائے نماز پر کھڑی تھیں۔ کمزور جسم، سفید بال اور آنکھوں میں وہ فکر جو صرف ماں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ انہوں نے بیٹے کے کمرے کی طرف دیکھا، دل چاہا آواز دیں مگر پھر رک گئیں۔ آہستہ سے بولیں، یا اللہ اس کے دل کو جگا دے، میں نہیں جگا سکتی۔ احمد کون تھا؟ احمد برا انسان نہیں تھا، وہ چور نہیں تھا، وہ ظالم نہیں تھا، وہ کسی کا حق کھانے والا بھی نہیں تھا، لیکن احمد غافل تھا۔ وہ کہتا تھا نماز دل سے ہونی چاہیے، زبردستی کی نماز کا کیا فائدہ؟ اور دل سے نماز پڑھنے کا وقت وہ ہمیشہ کل پر چھوڑ دیتا تھا۔ باپ کی خاموش نصیحت۔ احمد کے والد کم بولتے تھے، وہ اکثر بس اتنا کہتے، بیٹا نماز انسان کو انسان رکھتی ہے۔ احمد مسکرا دیتا، بات بدل دیتا۔ وہ سمجھتا تھا کہ نصیحتیں بس بوڑھوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ کچھ ہی دنوں بعد احمد کو شہر میں نوکری مل گئی۔ گھر میں خوشی کا سماں تھا۔ اماں نے شکرانے کے نفل ادا کیے، باپ نے سجدہ شکر ادا کیا، لیکن احمد کے دل میں کچھ اور چل رہا تھا۔ اب زندگی شروع ہوگی۔ شہر نے کیا بدلا؟ شہر بڑا تھا، روشنی زیادہ تھی، لوگ زیادہ تھے، اور اللہ کا ذکر بہت کم تھا۔ دفتر، دوست، موبائل، راتیں، ہنسی مذاق، سب کچھ تھا، بس اگر کچھ نہیں تھا تو سکون۔ مگر احمد نے ماننے سے انکار کر دیا۔ نماز کا بوجھ بن جانا۔ شروع میں وہ کبھی کبھار نماز پڑھ لیتا تھا، پھر کبھی کبھار بھی ختم ہو گیا۔ اب وہ کہتا تھا اللہ دل دیکھتا ہے، اور دل دنیا میں کھو چکا تھا۔ ماں کی فون کال ہر جمعہ اماں زبیدہ فون کرتیں، بیٹا نماز پڑھتے ہو نا؟ احمد جواب دیتا، ہاں اماں پڑھتا ہوں۔ سب ٹھیک ہے؟ فون بند ہوتے ہی دل میں ایک چبھن سی اٹھ جاتی۔ چبھن ہوتی، مگر وہ چبھن احمد دبا دیتا تھا۔ وہ پہلی لرزنے والی رات۔ ایک رات احمد دوستوں کے ساتھ واپس آ رہا تھا۔ گاڑی تیز تھی، کہکہ بلند تھے، موت بالکل قریب تھی اور کسی کو خبر نہیں تھی۔ اچانک ایک زوردار آواز، اندھیرا، خاموشی، زندگی اور موت کے بیچ۔ جب احمد کی آنکھ کھلی تو وہ سڑک کنارے پڑا تھا۔ اس کا دوست خاموش تھا، ہمیشہ کے لیے۔ اس رات احمد نے پہلی بار موت کو چھوا تھا۔ دل کا پہلا ٹوٹنا۔ اسے گھر پہنچا دیا گیا۔ کپڑے خون سے بھرے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا اور خود سے کہہ رہا تھا، اگر آج میں چلا جاتا تو میں کہاں ہوتا؟ کوئی جواب نہیں تھا، صرف دل کی دھڑکن تھی، ماں کی دعا کی گونج۔ اسی رات احمد کو ماں کی آواز یاد آئی، یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے دے۔ اور پہلی بار احمد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔
یہ وہ رات تھی جو احمد کی زندگی میں نیند اور بیداری کے درمیان ایک لکیر کھینچ گئی۔ حادثے کو گزرے کئی گھنٹے ہو چکے تھے مگر احمد کے دل میں شور ابھی تک تھما نہیں تھا۔ خاموش کمرہ، بولتا ہوا دل، کمرے کی لائٹ بند تھی، موبائل خاموش پڑا تھا، کھڑکی کے باہر شہر کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں اور اندر احمد جاگ رہا تھا۔ نہ وہ سو پا رہا تھا نہ جاگنے میں سکون تھا۔ آنکھ بند کرتا تو سڑک پر راہ دوست نظر آتا، آنکھ کھلتے تو آئینے میں خود کو اجنبی پاتا۔ ضمیر کی پہلی آواز، اچانک دل کے اندر ایک سوال ابھرا، اگر آج موت آ جاتی تو تیاری کیا تھی؟ احمد نے کروٹ بدلی، کمبل اوڑھا، لیکن سوال وہیں کا وہیں تھا۔ وہ خود سے کہنے لگا، میں برا انسان نہیں ہوں، میں کسی کا حق نہیں مارتا۔ مگر دل نے فوراً جواب دیا، اللہ کا حق کہاں ہے؟ وہ نماز جو یاد آئی۔ احمد کو یاد آیا کہ آخری بار اس نے سکون سے نماز کب پڑھی تھی۔ کافی سوچنے کے بعد اسے یاد ہی نہ آیا۔ ایک عجیب سی گھبراہٹ نے اسے گھیر لیا، ایسا لگا جیسے وقت تیزی سے ہاتھ سے نکل رہا ہو۔ ماں کی تصویر ٹیبل پر رکھی، ماں کی تصویر اچانک اس کی نظر میں آ گئی، سادہ سا دوپٹہ، جھریوں بھرا چہرہ اور آنکھوں میں وہ دعا جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ احمد نے تصویر کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، اماں میں جھوٹ بولتا رہا نا؟ وہ خواب جو سلا نہ سکا۔ اسی بے چینی میں کب آنکھ لگ گئی احمد کو خود خبر نہ تھی، لیکن یہ نیند آرام کی نہیں تھی۔ اس نے خواب دیکھا، خواب ایک سوال۔ وہ خود کو ایک وسیع سنسان میدان میں کھڑا دیکھتا ہے، آسمان پر نہ سورج ہے نہ چاند، ہر طرف خاموشی ہے۔ اچانک ایک آواز گونجتی ہے، احمد! وہ چونک جاتا ہے، آواز دوبارہ آتی ہے، آج نہیں تو کب؟ اگر ابھی نہیں لوٹے تو پھر کب؟ احمد بولنا چاہتا ہے مگر آواز بند ہو جاتی ہے۔ پسینے میں ڈوبا جاگنا احمد ہڑبڑا کر جاگ اٹھا، قمیض پسینے سے تر تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بستر پر بیٹھ گیا اور پہلی بار اس نے دل سے کہا، یا اللہ میں ڈر گیا ہوں۔ وہ لمحہ جو فیصلہ بن گیا، وہ اٹھا، باتھ روم گیا، آئینے میں خود کو دیکھا، آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ تھکا ہوا تھا اور روح بہت بوجھل۔ اچانک اس کے منہ سے نکلا، میں کیوں بھاگ رہا ہوں؟ وضو کے پانی کی ٹھنڈک۔ احمد نے نل کھولا، وضو کا پانی ہاتھوں پر گرا، وہ ٹھنڈک صرف ہاتھوں تک نہیں گئی، دل تک اتر گئی۔ ہر چھینٹا جیسے کہہ رہا ہو، ابھی بھی وقت ہے۔ پہلی بار سجدے میں گرنا، وہ جائے نماز کے سامنے کھڑا ہوا، الفاظ یاد نہیں تھے، صورت بھی پوری نہیں آتی تھی، لیکن دل بھرا ہوا تھا۔ وہ جھکا اور سجدے میں چلا گیا۔ وہ سجدہ رسمی نہیں تھا، وہ سجدہ ٹوٹے ہوئے دل کا تھا، آنکھوں سے بہنے والی سچائی۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ رو رہا تھا بغیر آواز کے، اے اللہ، میں نے تجھے بہت دیر سے پکارا پر تو نے دروازہ بند نہیں کیا۔ وہ سجدہ لمبا ہوتا گیا، وقت کا احساس ختم ہو گیا، دل کا بوجھ ہلکا ہونا۔ جب اس نے سلام پھیرا تو دل کچھ ہلکا تھا، مسائل ختم نہیں ہوئے تھے، زندگی آسان نہیں ہوگی تھی، لیکن دل جاگ گیا تھا۔ صبح کی اذان، اسی وقت فجر کی اذان کی آواز آئی، الصلاۃ خیر من النوم۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے آہستہ سے کہا، یا اللہ، آج میں جاگ گیا ہوں۔ فجر کی اذان ختم ہو چکی تھی، مسجد کی آوازیں آہستہ آہستہ خاموشی میں بدل رہی تھیں، مگر احمد کے دل میں ایک نیا شور پیدا ہو چکا تھا۔ یہ شور دنیا کا نہیں، یہ ضمیر کے جاگنے کا شور تھا۔ نیا دن، پرانا شہر، سورج نکلا تو شہر وہی تھا، سڑکیں وہی، دفتر وہی، لوگ وہی، لیکن احمد وہ اندر سے بدل چکا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے خود سے کہا، آج سے میں کوشش کروں گا، پورا نہیں مگر سچا۔ دفتر کی پہلی آزمائش۔ دفتر میں داخل ہوتے ہی دوستوں نے گھیر لیا، یار کل تو بڑا خاموش تھا، سب ٹھیک ہے؟ ایک نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ احمد نے مسکرا کر کہا، ہاں بس نیند پوری نہیں ہوئی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکا کہ اس کی روح جاگ گئی ہے۔ نماز کا وقت اور دل کی کشمکش۔ دوپہر کا
وقت ہوا، اذان کی آواز موبائل ایپ سے آئی۔ احمد کی انگلی کانپ گئی۔ دل نے کہا اٹھ جا، دماغ نے فوراً جواب دیا دفتر ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ یہی تھا ایمان کا پہلا امتحان، وہ فیصلہ جو آسان نہیں تھا۔ احمد نے کرسی سے اٹھنے کی ہمت کی، دل تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ واش روم کے بہانے نکلا، وضو کیا اور ایک خالی کمرے میں جا کر چپکے سے نماز پڑھ لی۔ نماز مختصر تھی مگر نیت سچی تھی، سکون مگر ڈر بھی۔ نماز کے بعد دل میں سکون تو آیا مگر ساتھ ہی ایک خوف بھی، کیا میں اس طرح اس پر قائم رہ پاؤں گا؟ کیونکہ راستہ آسان نہیں تھا۔ دوستوں کی باتیں، شام کو وہی دوست پھر جمع تھے۔ باتوں باتوں میں کسی نے کہا یار کل سے تم بدلے بدلے لگ رہے ہو، کہیں زیادہ نیک بننے کا ارادہ تو نہیں؟ سب ہنس پڑے، احمد نے بھی ہنسی میں ہاں ملا دی مگر دل اندر سے کانپ گیا۔ دنیا کا دباؤ، رات کو کمرے میں احمد اکیلا بیٹھا تھا، موبائل پر میسیجز آ رہے تھے، دعوتیں، محفلیں، دل کہہ رہا تھا چلا جا بس ایک دن، مگر روح بولی کل پھر بہانا ہوگا۔ ماں کی آواز، اسی وقت فون بجا۔ اسکرین پر لکھا تھا اماں۔ احمد نے فون کال اٹھائی، بیٹا آج تمہاری آواز مختلف لگ رہی ہے، ماں نے کہا۔ احمد خاموش ہو گیا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے آہستہ سے کہا اماں میں نماز پڑھنے لگا ہوں۔ ماں کے آنسو، دوسری طرف خاموشی تھی، پھر روندی ہوئی آواز آئی بیٹا اللہ نے میری سن لی۔ وہ آنسو احمد کے دل پر لگے، یہ آنسو اسے کمزور نہیں مضبوط بنا رہے تھے۔ رات کی تنہائی، فون بند ہوا، احمد نے جائے نماز بچھائی۔ اس رات اس نے لمبی نماز نہیں پڑھی، زیادہ آیات نہیں پڑھی، بس یہ کہا اے اللہ میں نیا ہوں اس راستے پر، مجھے سنبھال لینا۔ دل کا ایک اور بوجھ، اسی رات اسے اپنے مرحوم دوست کا خیال آیا۔ وہ سوچنے لگا اگر وہ بچ جاتا تو شاید میں آج بھی سویا ہوتا۔ اس نے دوست کے لیے دعا کی، یہ پہلی دعا تھی اس نے کسی اور کے لیے دل سے مانگی۔ آگے کہانی جاری ہے۔ آگے کیا ہوا جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں نیکسٹ لکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔